السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کارپیٹ ناپاک ہو جائے یا میٹرس وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے، اور اگر مشین کے ساتھ کارپیٹ دھویا جائے، آج کل کارپیٹ دھونے والی مشینیں مل جاتی ہیں، تو کیا کارپیٹ پاک ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کارپیٹ ناپاک ہو جائے، اس طرح میٹرس ناپاک ہو جائے اور اس کارپیٹ کو اٹھانا ممکن ہے، تو پھر اسے کسی اونچی جگہ پر دیوار یا جنگلے پر رکھا جائے اور اس کو دھویا جائے اچھی طرح، پھر اسے چھوڑ دیا جائے جہاں تک کہ وہ پانی نچڑ جائے، قطرے آنا بند ہو جائیں، تری ختم ہو جائے، دوبارہ دھویا جائے۔ اسی طرح پھر انتظار کیا جائے کہ وہ پانی نچڑ جائے، پھر تیسری دفعہ دھویا جائے، 3 دفعہ یہ عمل دہرایا جائے تو وہ میٹرس اور کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے مشین کا، جو مشین کارپیٹ دھونے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اگر اس میں دھونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مشین کے ایک حصے میں مائع مطلق ہے، یعنی پاکیزہ اور صاف پانی ہے، وہ پائپ کے ذریعے کارپیٹ پر ڈالتی ہے مشین، پھر وہ پانی کارپیٹ میں جذب ہو جاتا ہے، اور دوسرے پائپ کے ذریعے وہ مشین کارپیٹ سے پانی کو واپس چوس لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، سک کر لیتی ہے، اسے نچوڑ لیتی ہے، اور وہ پانی علیحدہ جگہ پر سٹور ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر 3 دفعہ اس طرح کیا جائے اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے تو وہ کارپیٹ پاک ہو جائے گا، اس پر نماز پڑھنا جائز ہوگا اور اسے پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ اور آج کل جو مشینیں استعمال ہو رہی ہے ان کا طریقہ بالکل یہی ہے کہ اس میں ایک تو پانی علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یعنی جو فریش پانی ہے وہ علیحدہ ہے، جو واپس پانی آ رہا ہے وہ علیحدہ ہے، وہ مکس نہیں ہوتا۔ ایک پائپ کے ذریعے مشین پانی کارپیٹ پر ڈالتی ہے، وہ کارپیٹ میں جذب ہو جاتا ہے، اور دوسرے پائپ کے ذریعے وہ واپس کھینچ لیتی ہے، تو اس سے کارپیٹ پاک ہو جاتا ہے۔ اور کوشش کی جائے کہ مشین کو آہستہ چلایا جائے تاکہ پانی کو خوب کارپیٹ میں جذب ہونے کا اور گہرائی تک پہنچنے کا موقع مل جائے، اور پھر وہاں سے واپس اس کو مشین جذب کرے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔